وہ جو تھا نا سلسلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں توہین عدالت توہین والا، عدالت، وہ آپ نے ہمیں سنایا ہوا ہے اس لیے مجھے میں ہے کہ آڈینس تک پہنچے ہو. ہاں وہ بڑا خطرناک قسم کا واقعہ ہے. وہ اس میں جو مین رول تھا وہ ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں. اس وقت وہ فیڈرل لا سیکرٹری تھے فرق صاحب. یہ جو ان پہ الزام آتا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب نے آپ کو نواز لگایا، شریف کا لگایا ہوا پودا ہے ثاقب ہاں نثار ٹھیک ہے صاحب. ٹھیک ہے، وہ بعد میں کیا ہوا وہ ایک علیحدہ اس کہانی ہے. کی اس جب وہ درخت بنا اس کی چھاؤں میں کون کون بیٹھا وہ تو اب آپ کو نالج ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. اور جو ان کا فیصلہ ہے اس میں جو فلمی ڈائلاگ لکھے وہ اور اپنی جگہ پہ ناولوں کے حوالے دیے اور مافیا اور گینگ اور پتہ نہیں کیا کیا نواز شریف کا بیڑا غرق کیا سیاسی طور پہ. بالکل کی وہ ان کا ہی لگایا ہوا بیج تھا. اچھا انہی دنوں میں یہ وہ تھے فیڈرل لا سیکرٹری تھے. ٹھیک ہے. اچھا میں چونکہ ججز سے ملنا بھی ہوتا تھا تو میں ملا جا کے جسٹس احسان الحق چوہدری صاحب داڑھی اور بڑے ایماندار ٹھیک ہے جج رہے ہیں، بہت اچھے جج رہے ہیں. ان کے پاس میں گیا فرق صاحب ایسے ہی چائے شائے پینے. تو میں نے جج صاحب سے پوچھا میں کیا خبریں جناب؟ کہہ رہے بدر وہ چل رہا ہے کوئی 2-3 ججز نا کرپشن کیس میں پھنسے ہوئے تو ان کی انکوائری چل رہی. یہ نواز شریف کا دور حکومت ہوگا، پرائم منسٹر تھے نواز شریف. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی کون کون جج ہیں؟ تو انہوں نے ایک خاتون جج تھی، انہوں نے کہا انہوں نے کوئی 56 لاکھ یا 60 لاکھ کی کوٹھی بنائی ہے DHA میں کہیں. اس وقت تو 60 لاکھ کا مطلب 60 لاکھ کا مطلب آپ سمجھے نا کتنا تھا. تو کہتے جی ایک تو وہ انکوائری ہو رہی اور ایک دوسرے جج تھے جن کے خلاف کوئی 10 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام تھا. وہ بھی نواز شریف کے ایک سینیٹر تھے. انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جی یہ انہوں نے 10 لاکھ لے کر بھی کام نہیں کیا. یعنی حکومتی سینیٹر نے ہی حکومتی سینیٹر نے اس جج صاحب کے خلاف کمپلینٹ کی. ایک اور جج صاحب تھے جو پولیٹیکل کو مسئلہ تھا ان کا. 3 ججز کو 3 ججز کا انہوں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار خبر تو بہت بڑی. بہرحال میں آفس گیا اور پھر میں نے فون کیا. اس ملک کے بہت بڑے جج متنازع رہے، بعد میں اٹارنی جنرل بھی رہے، جسٹس ملک محمد قیوم صاحب. ان کے بارے میں یہ ایک میں بتا دوں، سیاست سے ہٹ کر تنازعات سے ہٹ کر اگر 2 جج اس دور کے جن کو پیج نمبر اور PLD کے جتنے بھی ہیں فیصلے سارے اگر ازبر یاد ہیں تھے تو وہ ملک قیوم صاحب اور ایک فقیر محمد کھوکر صاحب جی بالکل جو ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے اور ملک معراج خالد صاحب کے کافی قریب تھے. میرے خیال میں ان کی وجہ سے وہ جج بنے تھے. وہ بھی ان کو بھی بہت زیادہ اچھا یعنی بندے ذہین تھے ملک صاحب، ذہین ترین تھے. بالکل ٹھیک. ذہین ترین لفظ چھوٹا ہو سکتا ہے. اچھا ملک قیوم بہت اور بڑا. اس وقت کیا تھے جب جج جی تھے؟ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. آپ نے فون کیا؟ میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا جی جج صاحب خبر ایک آئی ہوئی. کہتے کیا؟ فون ٹیلی فون اور یہ کانفیڈینشیل تھی اس ٹائم پہ بات. تو میں نے کہا وہ جو انکوائری چل رہی ہے میری. انہوں نے پوری بات سنی. انہوں نے کہا خبر ٹھیک ہے تمہاری. آپ کو ہو گیا لو جی. لیکن ایڈوائس انہوں نے کی، انہوں نے خبر نہ دینا. ان کا خبر نہ دینا، خبر ٹھیک ہے تمہاری. میں گھر چلا گیا. گھر جا کے میں نے سوچا ایک وہ جو جرنلسٹ ہے نا وہ اس کو چین نہیں ملتا نا وہ یار خبر کچھ کروں میرے پاس اتنی بڑی خبر ہے جو روک نہیں سکتے نا جن میں خبر بھی شامل. تو میں نے گھر جا کے خبر ایک بنائی اور اس ٹائم پہ فیکس سسٹم تھا. تو میں نے خبر جو ہے نا آفس پہ ہی مجھے عباس صدر صاحب کی کال آئی. عباس صدر صاحب بہت بڑے پاکستان کے بڑے، میرے خیال میں اگر 2-4 میں کہوں نا بالکل بڑے صاحب ایڈیٹرز اس میں جن کے کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کچھ بھی کہہ لیں، جو سرخی تھی ادھر تم ادھر ہم. جب انہوں نے روزنامہ آزاد میں ایک سرخی لگائی تب وہ اساتذہ میں ہمارے ان سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا بدر یہ تمہیں پتا تم نے کیا آج خبر دی؟ میں میرے پاس لیا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتے یہ تباہ و برباد کر دے گی. صبح کل جب خبر جائے گی نا مارکیٹ میں تو یہ افراتفری یا پتہ نہیں کیا ہوگا.
تو میں نے کہا, کہتے خبر ٹھیک ہے. میں نے کہا کبھی خبر غلط دی میں نے؟ کہتے اسی لیے تو میں نے کال کی تم, یہ لیڈ سٹوری ہے. اس وقت میں نے کہا جی خبر تو ٹھیک ہے شاہ صاحب. اس وقت دلاور چودھری صاحب شفٹ انچارج تھے اور پہلا دن تھا ان کا نوائے وقت میں بطور شفٹ انچارج. اچھا, جو آج کل بھی جی جی جی. تو انہوں نے دیکھی, سرخیاں نکال لی, اور صبح نوائے وقت کے جو 5 ایڈیشن ہے غالباً سب میں سپر لیٹ تھی کہ 3 ججوں کے خلاف کرپشن کی انکوائری کا آغاز, اور وہ تھا کہ فیڈرل لا سیکرٹری جو صاحب ہے ان کے سامنے فائل تھی. تو خبر چھپ گئی سر. تو میری ایک روٹین تھی کہ میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تھا نوائے وقت میں, چونکہ میں پھر سیدھا لاہور ہائی کورٹ جاتا تھا. جب میں وہاں پہ گیا تو وہ ایک منظر ایک عجیب سا ہوتا ہے نا, کہ ہاکرز کھڑے ہیں دروازوں پہ. اب تو میرے خیال میں کافی پابندیاں ہوں گی. تو ہاکرز جو اخبار نوائے وقت, اور آپ سمجھیں ہر ہاکر کے ساتھ جو ارد گرد جو ہے سراؤنڈنگز میں کوئی 8-10-15 لائر جو ہے نا, ایک ہی اخبار پڑھ رہے ہیں نوائے وقت, اور وہ خبر پڑھ رہے ہیں. تو میں بہرحال وہاں پہ بار روم میں گیا تو ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا یار یہ کیا ہے, کون ہے کی کیتا تو. اچھا ان کے نام نہیں ہوں گے نا؟ نہیں, 2 ججوں کے نام دے دیے تھے. اچھا 2 کے دے دیے, اور ایک کا نام نہیں دیا تھا. ایک سینئر ترین جج سمیت 2 جج, ایک خاتون جج ہے, ایک دوسرے جج. تو بہرحال وہ مجھے رجسٹرار تھے اس وقت عبدالسلام خاور صاحب, انہوں نے بلا لیا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار یہ خبر خطرناک خبر ہے, کیا کیا ہے؟ میں کہا جی خبر تو ہے. کہ تیری خبر ٹھیک ہے, ان کو بھی نالج تھا اس بات کا, لیکن کہتے اس کے جو ریئیکشن ہے وہ شاید ٹھیک نہ ہو. تو اس وقت پیجر سے لگائے ہوتے ہیں ہم نے, تو پیجر آفس سے پیج آ گیا کہ جی آفس آئے. تو میں آفس چلا گیا, انہوں نے کہا جی نظامی صاحب بلا رہے ہیں آپ. تو مجھے نظامی صاحب کے سامنے چلا گیا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ نوائے وقت جو ہے نا وہ مجھے جوڈیشری سے لڑانا چاہ رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نوائے وقت اور نواز شریف کا انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بہترین تھی, سب کچھ تھا. وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے, یعنی خبر چھپی اور پرائم منسٹر فون کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ گڑبڑ ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی کہاں سے ملی خبر؟ میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ جج اور یہ خبر اس طرح کی. پھر ایک انہوں نے مجھ سے بات کی کہ یار ہر خبر آپ مجھے وہ بھیجتے ہیں, اس طرح کی جتنی بھی جوڈیشری کے حوالے سے خبریں ہوتی تھیں تو میں ان کو لکھ کے, چونکہ ساتھ ہی ان کا گھر تھا, تو ہم سٹاف کے ذریعے ان تک پہنچا دیتے تھے. تو میں نے کہا جی یہ رات کو میں نے خبر بھیجی تھی, اس وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پائی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. وہ ثاقب نثار صاحب نے یہ کیا کہ وہ جو فائل تھی انکوائری والی وہ نیچے رکھ دی. تو وہاں سے ایک کنٹرڈکشن آئی کہ جی ایسی کوئی انکوائری نہیں ہو ہی نہیں رہی. انہوں نے دبا لی فائل. دبا لی. اگلے دن بہرحال وہ نظامی صاحب نے مجھے بلایا, دوبارہ عباس صدر صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے کہا جی یہ کنٹرڈکشن ہے تو چھاپ دیتے ہیں, آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ میں کہ ٹھیک ہے جی, اگر وہ نہیں مان رہے تو کنٹرڈکشن, پھر 2 کالم, ان کا موقف ہے, ان کا موقف ہے, 2 کالم چھاپ دیے ہم. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے نا, ایک تو وہ خاتون جج تھیں, وہ ملتان بینچ میں تھی, انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ کنٹیمپٹ میں اس کو بلایا جائے, چونکہ ان کو بھی نالج تھا کہ سب کچھ دبا دیا گیا. پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکار کر دیا سو موٹو لینے سے, اور کوئی کنٹیمپٹ مجھ پہ کوئی نوٹس نہیں دیا. کون تھے سی جے؟ وہ تھے شیخ ریاض. اچھا. لیکن نا ایک لائر تھے سیف الحق ضیائی, ٹھیک ہے, انہوں نے میرے خلاف درخواست دی کہ جی کنٹیمپٹ اس کو 6 مہینے اندر کر دیا جائے. وہ بہرحال کیس ہوا. میں جب مجھے پتا چلا نا کہ وہ ایپلیکیشن آ گئی ہے, پٹیشن فائل ہو گئی ہے, تو میں جسٹس قیوم صاحب کے پاس گیا, ان کے چیمبر میں. میں نے انہیں کہا کہ جی یہ آپ کو تو پتہ ہے
کہ میری خبر درست ہے تو اب آپ کے پاس آ گئی ہے, تو ایک کام پلیز میری ریکویسٹ ہے وہ یہ کر لیں. وہ کہتے جی کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نا چونکہ لا یہ ہے کہ جب بھی نوٹس جائے گا کنٹیمپٹ کا کسی اخبار کے خلاف تو ایڈیٹر اور پھر رپورٹر اور پبلشر کو جاتا ہے. میں نے کہا جی آپ رپورٹر ہیں تو مجھے نوٹس دیں, تو پبلشر اور اس کو نوٹس, نظامی صاحب کو نوٹس نہ دیں, ان کا تو قصور نہیں. پاکستان کا پہلا کیس تھا جس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کسی اخبار کے خلاف جو پیش ہوئی ہو, اس میں صرف رپورٹر کو بلایا گیا, پبلشر اور ایڈیٹر کو نہیں بلایا گیا. تو بہرحال وہ ان کو بھی نالج تھا. کچھ اور واقعات بھی ہوئے. ایک اواری ہوٹل میں ایک ڈنر تھا, وہاں پہ بھی میری چیف جسٹس شیخ ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی. تو جسٹس قیوم صاحب نے کہا کہ بدر سے ملیں جس کی پٹیشن جس کے خلاف آئی ہوئی ہے. پھر سینئر جو ایک تھا نا, اس کا نام میں نے نہیں لکھا تھا, تو ہر جو سینئر جج تھا لاہور ہائی کورٹ کا, وہ مجھے بلا کے پوچھتا تھا کہ میرا نام تو نہیں ہے یہ. اچھا, اس کا مطلب ہر سینئر کو یہ شک پڑ گیا کہ میرا لکھا ہے اس نے. بلکہ میں اور سعید آسی صاحب گئے, چیف جسٹس نے بلایا تھا مجھے اور آسی صاحب کو, شیخ ریاض صاحب نے نا اپنے چیمبر میں کہ کیا سٹوری ہوئی. تو جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا, تو میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور آسی صاحب تھے, تو شیخ ریاض صاحب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یہاں انہوں نے دبایا مجھے, اور پھر چیف جسٹس شیخ ریاض صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سینئر ترین جج کا نام بتاؤ. تو بہرحال میں نے نہیں بتایا, ان کو بھی نہیں بتایا. تو پٹیشن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو بھی نالج تھا. میں نے ایک تھوڑی سا ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ واقعی مجھے سزا دینا چاہیں گے تو تب میں ایک اپلیکیشن دوں گا کہ کن کن کو کورٹ میں بلایا جائے. اس میں ثاقب نثار صاحب, اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے رفیق تارڑ صاحب, ایک لمبی لسٹ میں نے ان کو سنائی تھی کہ ان کو بلانا پڑے گا چونکہ ان کو سارا نالج ہے. اور اس سینیٹر صاحب کو بھی جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی, اور وہ کوٹھی کہاں بنی کوئی 60 لاکھ کی, وہ سارے پیپر ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو بہرحال انہوں نے جب کیس پیش ہوا, ڈویژن بینچ بنا تھا, شیخ ریاض صاحب چیف جسٹس اور ملک قیوم صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی کیا کیس ہے. وکیل صاحب نے کیس پیش کیا, تو انہوں نے مجھے بولا, میں نے کہا کہ جی ہم نے تو کنٹرڈکشن دے دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤ, تو باعزت بری کر دیا مجھے. اس طرح کا اور کوئی میرے خیال میں کتنے سال میں نے جرنلزم کی, کسی کیس میں نہ کنٹیمپٹ ہوئی نہ کوئی ایسا.